اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے امام مالک بن انس کا، مدینہ کے وہ عالم جن کی علمی میراث آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آئیے آج ان کی زندگی اور ان کے کام کو سمجھتے ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے انہی کے ایک مشہور شاگرد امام شافعی کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ وہ کہتے تھے، جب بھی علم والوں کا ذکر ہوتا ہے تو مالک ان میں ستارے کی مانند ہے۔ تو آخر یہ امام مالک تھے کون، اور وہ کیا خاص بات تھی جس نے انہیں اسلامی فکر کی تاریخ کا ایک اتنا روشن مینار بنا دیا؟ ان کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے شہر جانا ہوگا۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اس ماحول میں پرورش پانے نے ان کی شخصیت اور علم پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ دیکھیے، ان کی پوری زندگی مدینے کے گرد ہی گھومتی ہے۔ 711 عیسوی میں یہیں پیدا ہوئے، جوانی میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، عباسی دور میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم بنے، اور 795 عیسوی میں یہیں وفات پائی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے علم کی تلاش میں کبھی مدینہ چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک علم کا اصل سرچشمہ خود یہی شہر تھا۔ اور مدینہ میں رہنے کا مطلب تھا کہ وہ علم کے مرکز میں تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے براہ راست علم حاصل کیا، جن میں جعفر الصادق اور نافع مولا ابن عمر جیسے نام شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو انہیں براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے جوڑتے تھے۔ یہی وہ مضبوط بنیاد تھی جس نے ان کے علم کو بے مثال بنا دیا۔ اور اس سارے علم کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کیا، ایک ایسا شاہکار، ایک ایسی کتاب جو آج تک اسلامی قانون کی بنیادوں میں شمار ہوتی ہے، الموطا۔ اس کتاب کا نام الموطا اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے ہموار کیا ہوا راستہ۔ اس دور میں جب مختلف قانونی آراء اور نظریات کا ایک جنگل سا تھا، امام مالک نے اس کتاب کے ذریعے ایک صاف سیدھا اور واضح راستہ بنانے کی کوشش کی۔ ان کے شاگرد امام شافعی نے اس کتاب کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان کیا: قرآن کے بعد زمین پر سب سے صحیح کتاب۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس سے کتاب کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو مخطوطات کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں نا، یہ الموطا کے اصلی نسخے ہیں جو 8ویں صدی میں یعنی خود امام مالک کی زندگی میں لکھے گئے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ٹھوس جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لیکن امام مالک صرف اپنی کتاب کی وجہ سے عظیم نہیں تھے۔ ان کی اصل عظمت اور حکمت ان کے کردار اور ان کے بنیادی عقائد سے بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اچھا، ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 32، ایک خالی نمبر۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ یہ نمبر ان کی علمی ایمانداری اور عاجزی کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ ہوا یہ کہ ایک بار ان سے 48 سوالات پوچھے گئے، اور ان میں سے 32 سوالوں کے جواب میں انہوں نے سیدھا سیدھا کہا، میں نہیں جانتا۔ ذرا سوچئے، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، امام مدینہ، یہ کہنے سے بالکل نہیں ہچکچاتا۔ اور یہی سوچ ان کے اس مشہور قول میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے تھے، عالم کی ڈھال یہ ہے کہ وہ کہے میں نہیں جانتا۔ اگر وہ اس ڈھال کو چھوڑ دے گا تو اسے مولک ضرب لگے گی۔ مطلب اصل علم یہ جاننا ہے کہ کوئی کیا نہیں جانتا۔ ان کی حکمت کی ایک اور مثال دیکھیں۔ عباسی خلفاء نے بار بار کوشش کی کہ ان کی کتاب الموطا کو پوری سلطنت کا واحد سرکاری قانون بنا دیا جائے، لیکن امام مالک نے ہر بار انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ علماء کے درمیان اختلاف رائے لوگوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ یہ اس وقت کے طاقتور حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بہت بڑی جرات کی بات تھی۔ تو ان کی یہ میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسی میراث ہے جو ایک مضبوط، غیر منقطع زنجیر کی طرح ہم تک پہنچی ہے۔ حدیث کی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سلسلات الذہب، یعنی سونے کی زنجیر۔ یہ حدیث کی روایت کا سب سے مستند اور قابل اعتماد سلسلہ مانا جاتا ہے جو براہ راست پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور اس سنہری زنجیر کی سب سے اہم کڑی کون تھے؟ جی ہاں، امام مالک۔ ان کا قائم کردہ علمی مکتب فکر، جسے مالکی مکتب کہا جاتا ہے، شمالی افریقہ سے لے کر اندلس یعنی اسپین تک اور مصر سے سوڈان تک پھیل گیا۔ آج بھی یہ ستارہ کروڑوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی کا اختتام بھی اسی شہر میں ہوتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ تصویر مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں ان کی آخری آرام گاہ کی ہے، جو ان کے اور مدینے کے اٹوٹ رشتے کی ایک دائمی یادگار ہے۔ آخر میں ایک سوال پہ غور کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہم سب امام مالک سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ایک ایسے عالم سے جس کی سب سے بڑی طاقت یہ جاننا تھی کہ وہ کیا نہیں جانتا۔